پاکستان اور ملک سے باہر ہمیں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام پاکستانیوں کو پاکستان کا جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں بڑا فخر ہے پاکستان کے اوپر جو اس نے سب کچھ حاصل کیا ہے اس کے اوپر، خاص کر دنیا میں ان سالوں میں جو پاکستان نے اپنی ایک منفرد مخصوص حیثیت حاصل کی ہے، جو گلوبل سٹیج کے اوپر پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات کے اوپر انٹرسپیکشن بھی بڑی ضروری ہے۔ اندرونی معاملات کے اوپر تشویش اور خلش بھی موجود ہے۔ آزاد کشمیر میں اعتماد کی کمی ہو، امن و امان کی صورتحال ہو، یا پھر بلوچستان خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا مسئلہ، سیاسی سٹیج کے اوپر بہت سے کھڑے ہوتے سوالات، گلے شکوے، یہ سب پرابلمز اپنی جگہ موجود ہیں، اور آزادی کی سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم انٹروسپیکٹ بھی کریں کہ پاکستان کے ان چیلنجز اور ان مسائل کا حل کیا ہے۔ میں ہوں علینا فاروق شیخ، اور آزادی کی جشن کے ساتھ ساتھ اپنے تجزیہ کاروں سے آج اسی کے اوپر تجزیہ تبصرہ کریں گے کہ کیا پاکستان کا ہے سب سے بڑا چیلنج اور اس کا حل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے محمل سرفراز صاحبہ، اعزاز سید صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور مظہر عباس صاحب بھی۔ ارشاد بھٹی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آج کے پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ میڈم شیخ، آج 14 اگست ہے، 14 اگست 2026۔ میڈم شیخ، بظاہر آزاد ہوئے ہمیں 79 سال ہو گئے، لیکن کیا واقعی ہم آج آزاد ہیں؟ کیا آج ہم ایک دوسرے کو یوم آزادی کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں دل سے اور دل پر ہاتھ رکھ کر؟ میڈم شیخ، آج 14 اگست ہے، 14 اگست 2026۔ کیا اس موجودہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا؟ کیا اس موجودہ پاکستان کے لیے کوششیں کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس پاکستان کو بنایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کر؟ کیا لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی صرف ان دو شاہی خاندانوں کے لیے اور ان کے آگے چہتوں کے لیے، لاڈلوں کے لیے، پیاروں کے لیے جو ہم پر مسلط ہیں؟ اور مسلط بھی اس رستے سے ہوئے ہیں جو نہ قائد اعظم محمد علی جناح کا رستہ ہے نہ علامہ اقبال صاحب کا رستہ ہے۔ آج 14 اگست ہے میڈم شیخ، 14 اگست 2026۔ ہم IMF کے آج بھی غلام کیوں ہیں؟ ہم بھوکے ننگے اور مقروض کیوں ہیں؟ کیوں خودکشیاں کر رہی ہیں میری مائیں بہنیں؟ کیوں بھوک ننگ ناچ رہی ہے میرے گھروں میں؟ کیوں ایک طبقہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا غریب سے غریب؟ کیوں میرٹ نہیں ہے؟ کیوں آزاد عدلیہ نہیں ہے؟ کیوں آزاد صحافت نہیں ہے؟ کیوں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیوں قائد اعظم صاحب کی تقریر کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار پا رہے، یا ان کے جو افکار تھے ان کے مطابق؟ کیوں ہجوم قوم نہ بن سکا؟ کیوں ہم بھٹک گئے؟ کیوں منزل ہم سے دور ہوئی؟ اور میڈم شیخ، آج 14 اگست ہے، 14 اگست 2026۔ نہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے، نہ ووٹ کی عزت ہے، نہ جمہور والی جمہوریت ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ آزاد صحافت ہے، اور نہ خدمت خلق والی سیاست ہے۔ آپ نے کہا کہ 3 بڑے چیلنجز، سب سے بڑا چیلنج میں نے پوچھا ایک بڑا چیلنج اگر آپ تینوں کو سم اپ کریں تو ہماری موجودہ لیڈرشپ۔ اچھا، لیڈرشپ، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے نام ساتھ لگایا۔ جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہم اسی طرح اسی بھوک ننگ اور قرضے میں ڈوبے رہیں گے، اسی طرح منزل سے بھٹکے رہیں گے، اسی طرح رستے میں رہیں گے۔ اگر آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے، ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا جو آج یہ باریاں بدل بدل کے آ رہے ہیں اور یہ 36 سال حکمرانیاں کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع اور دو۔ کیا کریں؟ کوئی نیا لیڈر پیدا کریں، پیدا ہونے کا انتظار کریں، کہاں سے لے کے آئیں؟ کیا فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد جمہوریت کو نچلی سطح پر لے جائیں، بلدیاتی نظام تک لے جائیں، نئے صوبے بنائیں، اور 2 شاہی خاندانوں سے جان چھڑائیں۔ اوکے محمل، آپ کی کیا رائے ہے؟ بھٹی صاحب نے تو گلے شکوے بھی کیے اور بھٹی صاحب نے بہت بلیک پکچر بھی پینٹ کی۔ جو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان کے جو ایک
سب سے بڑا چیلنج کیا ہے. میں سمجھتی ہوں دیکھیں ویسے تو علینا بہت زیادہ چیلنجز ہیں. آبویسلی ہم یہاں پر بات پہلے بھی کر چکے ہیں. معیشت ہے ہماری, اس کے علاوہ دہشت گردی ہے, یہ سیکیورٹی چیلنج انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, جمہوریت جس طریقے سے ہائبرڈ نظام میں بدلتی جا رہی ہے, بدلتی جا کر ہی بدل گئی ہے, ایک اتھارٹیرین نظام کی طرف جو ہم جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو فریڈمز کے اوپر قدغن ہے وہ سب بہت بڑے مسائل ہیں. لیکن میرے خیال میں جو بہت بڑا مسئلہ ایک پاکستان کے لیے ہے وہ ہے پاکستان کی پاپولیشن گروتھ. میں اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں لیکن میں پھر بھی یہ دوبارہ اس لیے بات کرنا چاہوں گی علینا کہ دیکھیں پاکستان میں ہر سال جو ہے 60 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں, جو کہ نیوزی لینڈ کی آبادی سے زیادہ ہے. آپ یعنی کہ خود سوچیں کہ ہم ہر سال ایک ملک پیدا کر رہے ہیں بیسیکلی. پچھلے 4 سال کی اگر آپ ایوریج جی ڈی پی گروتھ دیکھیں تو اس سے زیادہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے. اور جس ملک میں پہلے ہی بے روزگاری ہو, مہنگائی بہت زیادہ ہو, تو وہ کیسے اس چیز کا حامل ہو سکتا ہے کہ اس کی پاپولیشن اس تیزی سے جو ہے وہ بڑھتی جائے؟ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں لینا, آپ ان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں نا, کہ نہ تو ان کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول ملیں گے, نہ یونیورسٹیز ہوں گی, اور جو بچے پڑھ جائیں گے ان کو دینے کے لیے تو روزگار نہیں ہوگا. یہاں پر آئے دن بات ہوتی ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی گڈ گورننس کے اوپر, معیشت کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر. تو میرے خیال میں کوئی بھی حکومت آئے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی جس طرح کی جس تیزی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے. تو اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں وہ کسی بھی حکومت کے لیے وہ ہے پاپولیشن مینجمنٹ. اس کی ضرورت ہے. ہمیں ایک وار فوٹنگ کے اوپر میں کہوں گی کہ ایمرجنسی کی طرح ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا, اور اس حالات سے نمٹنے کے لیے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اس لیے اس کے اوپر گورنمنٹس کو بالکل فوکس کرنا چاہیے. آئی نو کہ ہو بھی رہا ہے, اور اویئرنیس کیمپینز, یعنی کہ انسینٹیوائز بھی اس کو جو اس طرح سے کیا جا رہا ہے پاپولیشن کنٹرول کو صوبوں کے لیے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کرنے کی, جیسے کہ میں نے کہا جی کہ وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اویئرنیس کیمپینز بھی جو ہے obviously اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جائے. لیکن آئی تھنک کہ جلد سے جلد جو بھی آپ نے اس کے اوپر سٹیپس اٹھانے ہیں سوچا ہے اس کو جلدی ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا, جلد سے جلد صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کو جلد سے جلد یہ چیز کرنی ہے. اعزاز سید صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا یہ خیال ہے علینا, آج ایک بات ہم نے ضرور دیکھی, وہ یہ ہے کہ ہماری ایک یونیک پوزیشن کی وجہ سے ہم نے دنیا میں ڈپلومیٹک میدان میں عزت ضرور کمائی. یہ ایک فیکٹ والی بات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. ہم نے امریکہ ایران مذاکرات کروا دیے, ایک بنیاد رکھ دی, وہ نشیب فراز چلتے رہیں گے, لیکن پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے امن عامہ کی ضرورت ہے ملک کے اندر. بلوچستان چل رہا ہے, خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے, آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے مس ٹرسٹ کی, مس مینجمنٹ کی, وہ ہم نے دیکھ لی ہے, افسوسناک صورتحال ہے. لیکن یہ تمام روڈز جو ہیں, تینوں تمام ایشوز کی روڈ, اور اس کے ساتھ اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تمام روڈ جو ہیں وہ لیڈز ٹو نیو دہلی ہیں. نیو دہلی, بالکل دہلی. آپ کو دہلی سے بات کرنی ہوگی. مظہر عباس صاحب, آپ کا تجربہ بہت ہے, آپ نے مختلف ادوار بھی دیکھے ہیں, مختلف حکمران بھی دیکھے ہیں, سفارتی محاذ پر بھی, داخلی محاذ پر بھی بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں اس ملک کے اندر. آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں, آپ کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں آج کا پاکستان اور اس کا سب سے بڑا چیلنج؟ دیکھیں, چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. دل کی گہرائیوں سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک. آزادی کے دن ہم گلے شکوے نہیں کرتے, جو بہت دکھ بھی ہے, درد بھی ہے, ظاہر ہے 79, لیکن قوموں کی زندگی میں 79 یا 80 ایئرز بہت زیادہ نہیں ہوتے. قومیں جو ہیں وہ دہائیوں میں ہوتی ہیں, کئی 100 سال پہلے قوموں نے ایوالو کیا اور اپنے سسٹم کو بہتر کیا. ہم 79 ایئرز میں ہی مایوس ہو گئے. بہت سے مشکلات ہیں. پاکستان بننے کے 9 سال بعد پاکستان بے آئین رہا 9 سال تک. اب میں اس کی ذمہ داری کس کو دوں گا؟
पाकिस्तान उसके बाद जब आइन बना तो आइन तोड़ दिया गया, जब इलेक्शन हुए 54 में नताइज नहीं तस्लीम किए गए, 58 में इलेक्शन होने थे मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो हमने एक प्रोसेस में अपने आप को तबाह किया है। पाकिस्तान 4 सतून हैं पाकिस्तान के, उन चारों सतून में दरारें पड़ी हुई हैं, हमें उन दरारों को फिल करना है। उसमें आप देख लें, जो भी आप एक अगर चैलेंज मैं कहूँ कि 79 ईयर्स में फ्रॉम द डे 1 टिल दिस डे है, वो रूल ऑफ लॉ का ना होना। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही, सिर्फ हुक्मरानों का कानून रहा। तो जिस दिन आपके मुल्क में कानून की सही मानों में हुक्मरानी होगी तो आपके मसाइल भी एड्रेस हो सकते हैं, आपके हर इशू एड्रेस हो सकते हैं, क्योंकि एक फोरम ऐसा होता है कि जहां मैं देख सकूं कि यहाँ मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अगर वही फोरम जो है वो नहीं, वहाँ वो इंसाफ नहीं प्रोवाइड करता तो कोई भी आपका मसला हल नहीं होगा। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, आज तक अनरिजॉल्व हैं। हम अक्सर ये बातें करते हैं, अभी जैसे भट्टी साहब भी कर रहे थे 2 ख़ानदानों की, तो एक ख़ानदान तो सियासत में था नहीं, उसको आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से ख़ानदान को सियासत में ले आए। अब कौन लाए उस बहस में छोड़ दें। दूसरे ख़ानदान के कम से कम 4 या 5 लीडर्स तो या तो एलिमिनेट हुए या फांसी चढ़े या शहीद हुए। तो हमें बजाय इसके कि हम ख़ानदानों और शख्सियात पर जाएं, मेरा ख्याल है हम अपना सिस्टम एवॉल्व नहीं कर पाए कि हमने कौन सा सिस्टम लेके चलना है और किस तरह लेके चलना है। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया, आज भी हम यही इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं ना जो हम सालों पहले डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कि आप सिस्टम को एवॉल्व नहीं कर पा रहे। अब तय करें कि आपने कौन सा सिस्टम लेके चलना है। एक मरतबा अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे तब जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हमारे यहाँ टेररिज्म के मसाइल हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हमारे बॉर्डर्स सिक्योर नहीं हैं, हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है। तो बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन क्या मैं एक दूसरे को गाली दे के वो मसाइल हल करूँगा? मैंने बैठ के ही मसाइल हल करने हैं। मैंने ये रियलाइज़ करना है कि मुझसे भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है। मुझे ये रियलाइज़, जब तक मैं वो रियलाइजेशन नहीं आएगी उसमें, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, सिंध का हो, पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, आज़ाद कश्मीर का हो, गिलगित बल्तिस्तान को, ये मेरे इलाके हैं। मैंने इन इलाकों में पीस देखना है, मैंने लोगों की प्रॉस्पेरिटी देखनी है। अब उसमें एक सिस्टम अगर आप कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया तो बैठे ना, गुफ्तगू करें ना। कौन सा फोरम होता है गुफ्तगू का? पार्लियामेंट होती है ना। अब पार्लियामेंट में अच्छे लोग गए हैं, बुरे लोग गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, ये मेरे इश्यूज़ हैं। खुदा के लिए बातें करना छोड़ दें कि जी गैर मुल्की हाथ इन्वॉल्व है, फलां हाथ इन्वॉल्व है। मेरे अपने हाथ इन्वॉल्व हैं। मैंने बड़े एहतमाम से इस मुल्क को जो है नीचे ले जाने की कोशिश की है, तो हमें इस मुल्क को ऊपर ले जाना है। और इसमें तय करना है कि किसका काम पॉलिटिक्स है और किसका काम पॉलिटिक्स नहीं है। हमने जब तक हम अपने पैरामीटर्स डिसाइड नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप हमेशा इसी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार रहें जिस तरह आज हम कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो हमने इस मुल्क को बेहतर बनाना है, इस मुल्क को मजबूत बनाना है, इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। इस मुल्क को जब तक आप ये चीज़ें तय नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात है कि मेक सेंस, इंसाइटफुल। लेकिन मैं चाहती हूँ ऊपर भट्टी साहब और महमूद और एजाज का कमेंट भी ले लें। भट्टी साहब से शुरू करते हैं। भट्टी साहब, जो नाउमीदी है, और अक्सर हम जब खासकर नौजवानों को भी सुनते हैं तो नाउमीदी के तासुरात उनकी कॉन्वर्सेशन में भी झलकते हैं। मज़हर अब्बास साहब की ये बात बड़ा सब्सटेंस रखती है कि नाउमीद होने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अपने मसाइल का तज़किरा करना या अपनी चीज़ों का जो अच्छी नहीं हुई 79 सालों में, या जो हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, या उसका जिक्र करना, ये नाउमीदी नहीं होता। ये एक तरह का तंज होता है, एक तरह का अंदर का कड़वाहट होती है, एक तरह की अंदर का गुबार होता है, एक तरह का गम होता है, गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जो बंदा निकालता है, जो बंदा बताता है, हकीकत सामने रखता है कि ये हमने करना था, क्यों नहीं कर सके।
اور دوسری بات یہ ہے 1988 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں, 1988 کا بعد کا پاکستان دیکھ لیں, اور ہر چیز کو چوتھا گیئر زوال کا لگا ہوا ہے, زوال کو عروج ہے. کیوں؟ ہاں یعنی یہ اگر ہوتا نا کہ ہم کوئی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہے ہوتے تو پھر بھی میں کہتا کہ یار ابھی کون سا اتنا وقت گزرا ہے, ہم اس فیلڈ میں بھی گزر گئے, ہم نے مارکہ حق کیا, ہم نے سالسی کی, ہم ایٹمی قوت بنے. بہت اچھی باتیں, مبارک ہو اس کو قوم پر, لیکن اس کے علاوہ ہم نے اچیو کیا کیا؟ یعنی ہم کوئی ایک ادارہ بنا پائے ہیں, کوئی ایک سرکاری ادارہ, کوئی ایک پرائیویٹ ادارہ. ذرا عباس صاحب اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد. بھٹی صاحب نے صرف یہ بات کی کہ 1988 کا پاکستان اس سے پہلے کا دیکھ لیں, اس میں کیا تھا 1988 سے پہلے کے پاکستان میں, جی آپ دیکھ لیں. اب تو پھر 77 سے 88 کا پاکستان دیکھ لیں, جو تباہیاں اس دوران آئی ہیں ان تباہیوں کی قیمت آج تک ہم ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان کی صورت میں ہو, ڈرگس کی صورت میں ہو, اسلحہ کی صورت میں ہو, غیر جماعتی نظام کی صورت میں ہو. تو وہ یہ چھوڑ دیں, اسی لیے میں نے کہا کہ اس ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے یہ دیکھیں, ایک ڈائریکشن سیٹ کریں کہ ہم نے کون سے سسٹم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اچھا, یہ ڈائریکشن سب سٹیک ہولڈرز کو ملا کر ہو یا صرف پارلیمنٹ یا پارلیمانی سٹیک ہولڈرز؟ نہیں, سارے دیکھیں نا, 4 ستون ہیں نا, ریاست کے 4 ستون ہیں, ان چاروں ستون کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اوکے, پرفیکٹ. ہم اگلے سیگمنٹ میں بھی اس کے اوپر آ کر بات کر, ہم نے اپنے تجزیہ کاروں کا جو ایکسپیرینس ہے اسے اور بھی مشوروں سے فائدہ اٹھانا ہے. سو ویل ٹیک اے بریک ہے, اور بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اور میڈیا ان جنرل, پرسنالٹیز کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے مختلف شعبۂ زندگی کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ حکمران ہو, چاہے ان کا انٹیلیجنسیا سے تعلق ہو, چاہے ایکڈیمیا سے تعلق ہو, تو ان کا ایکسپیرینس بڑا براڈ ہوتا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ جس پوائنٹ آف ٹائم پر ہم کھڑے ہیں, یہ مختلف فیلڈز کا ایکسپیرینس, آبزرویشنز اور تاثرات حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے آگے کے لیے, ہمارے تجزیہ کار ذرا مشورہ دیں. محمل, آپ کا کیا ایک مشورہ ہوگا حکمرانوں کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, انہوں نے پہلے تو ماضی میں بہت سارے سبق سیکھے تھے ہسٹری سے, لیکن اب جو ہے وہ ساری کی ساری وہی غلطیاں جو انہوں نے سیکھی تھی اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک میرے خیال میں بڑی ایک افسوسناک بات ہے. دیکھیں, یہاں پر ہم پچھلے سوال کے اندر جو ایک بحث بھی ہوئی, بالکل جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو میں بری الزمانی اس چیز سے کری کہ جو آج ہم جس حالات میں ہیں, اگر ایک ہائیبرڈ نظام ہے, اتھارٹیرین نظام ہے, لیکن آبویسلی اس کے اندر جو ہے زیادہ ذمہ داری وہ ایک طاقتور فریق کے اوپر ہوتی ہے. تو اس ایشو کو ہم زیادہ ایڈریس نہیں کرتے یا ہم اس کے اوپر جو ہے زیادہ بات نہیں کرتے. لیکن ایک چیز جو پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں پہلے تو وہ یہ بات سمجھ گئی تھی, لیکن اب وہ شاید اس چیز کو, وہی میں کہہ رہی ہوں, سب بھول گئے ہیں یا پھر وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے نا اس نے طاقت نہیں دینی, وہ انہوں نے, ان کا کردار یہی رہنا ہے, بلکہ انہوں نے آپ کی تقسیم کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. ہم نے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ 88 سے پہلے کا پاکستان, 88 کے بعد چلیں 88 سے لے کے 99 تک ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نون جو ہے وہ ایک میوزیکل چیئر جس طرح چل رہی تھی, وہ استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کس طریقے سے. 99 کے بعد جب کو ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے سبق سیکھا, دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. ابھی کیا مشورہ دیتی ہیں, تھوڑا اس کے اوپر کنسائز کرتے ہیں, وقت پروگرام میں کم ہے. جی الینا, میرا مشورہ یہ ہے کہ پلیز جو تھوڑی سی آپ کی ریلیونس رہ گئی ہے نا اس کو رہنے دیں اور آپ اکٹھے ہو جائیں. اور جو بھی یہ جو سیاست ہے یہ کوئی آپ کی ذاتی دشمنی نہیں, یہ پولیٹیکل رائیولری ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ذاتی دشمنی مت بنائیں. بیٹھیں اور بچا لیں جو ساخت تھوڑی بہت رہ گئی ہے, جو جمہوریت بھی جو رہ گئی ہے, اس سپیس کو, پولیٹیکل سپیس کو واپس لیں. آہستہ آہستہ ملے گی, کیونکہ اب ہم جتنا آگے بڑھ چکے ہیں اس ہائیبرڈ نظام میں بہت ٹائم لگے گا اس کو ریورس کرنے میں. تو پلیز اکٹھے ہو جائیں اور استعمال ہونا ایک دوسرے کے خلاف بند ہو جائیں اور اپنا اصل کام کریں جو آپ کا کام ہے پارلیمنٹیرین سیاسی جماعت. بہترین. اعزاز سید صاحب, میں نا عادت ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ صرف ایک بات بتائیں جس سے مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ ایک بات سے حل نہیں ہونا. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے لا اینڈ آرڈر. سیاست کے لیے لا اینڈ آرڈر بہت ضروری ہے. بلوچستان میں نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, ایکسٹینشنز پاکستان میں آتی رہی ہیں. دوسرا مسئلہ ہے اکانومی,
جو بھی صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. ٹیکسیشن کا اعزاز سید صاحب ہم واپس پہلے والے کے اوپر جا رہے ہیں. میں واضح کر دوں آپ سے نا مشورہ چاہ رہے ہیں حکمرانوں کو, آپ مشورہ کیا دیں گے آگے کے لیے؟ میں مشورے کے اوپر ہی بات جلدی سے مشورے سے شروع کر دیں, پھر ٹائم کم ہے ہمارے پاس. میں صرف یہ بات کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلنے دیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کریں. لوکل گورنمنٹ سسٹم جب آپ امپاور کریں گے تو پیسہ جو ہے وہ نچلی سطح پر لوگوں کے پاس جائے گا, لوگوں کو جمہوریت کی اہمیت کا پتہ لگے گا. ایک بات. دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات بنائیں اور ان تعلقات بنانے کے لیے آگے بڑھیں. آپ میں یہ پاور ہے, آپ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی ہے, آپ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو کریں. تیسری بات جو پالیٹکس کی ہے نا, جو پھنسی ہوئی ہے ہم سب میں, وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ٹائم آتا ہے, یہ ٹائم چینج ہوتا ہے, چرخے فلک یہ اوپر نیچے آتا ہے, وہ ٹھیک ہوگی, وہ خود ہی سے ٹھیک ہو جائے گی. بھٹی صاحب آپ کا کیا مشورہ ہے سر حکمرانوں کو؟ بھٹی صاحب بڑا کنٹروورشل کوئی مشورہ دینے والے مجھے پہلے ہی سے چلے جاؤ سارے. میڈم شیخ, یہ برطانیہ میں 7واں وزیر اعظم ہے جس نے حلف اٹھایا ہے. یہ مجھے پتا تھا. گئے ہیں کوئی پتہ ہے کیوں گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں کہ وہ آئے, انہوں نے وعدے کیے, قوم سے پورے نہیں کر سکے, انہوں نے جان چھوڑی اور گھر چلے گئے. تو یہ قوم سے معافی مانگے. جو کل تک ہمیں بتا رہے تھے کہ نون والے کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, یہ 2-2.5 ہزار ارب دبئی پہنچا چکی, اور وہ کہہ رہے تھے جعلی مینڈیٹ ہے. تو دونوں جو ہے ایکسپوز ہو گئے, دونوں نے ایک دوسرے کو کیا, دونوں معافی مانگے قوم سے اور دونوں جان چھوڑے. اور میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ ناکام ہو چکے, فیل ہو چکے, آپ کے نظام ویسے تو میں آج چاہ رہی تھی کہ بحث تھوڑی منیمل ہو, آپ مہربانی کریں اور جان چھوڑ دیں. میں ویسے چاہ رہی تھی آج بحث منیمل ہو, لیکن سر آپ دو کی بات کر رہے ہیں, ہم ذرا آج ہولسٹک اپروچ لے رہے ہیں. تو اور بھی سیاسی اینٹیز ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے. میڈم شیخ اس وقت اقتدار میں جو ہے, میں تو ان سے کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ سوری میری بات تو سن لیں نا. 40 سال سے جو اقتدار میں, لیکن سر وہ ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے, اپنی سائیڈ ہوتے ہیں نا, تو پھر معافیاں منگوانی ہے تو سب سے معافی منگوا لیں. دونوں اپنے بچوں کو بھی آگے لانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ پر وہ حکمرانیاں کریں گے, تو لہٰذا پہلے تو ان سے جان چھڑوائیں, پھر اگلوں سے بھی کروا لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, سر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہ جو بھی حکمراں آئے وہ فرنٹ ڈور سے آئے, بیک ڈور سے نہ آئے. یہ جو ہم گیٹ ویٹ کی تلاش کرتے رہتے ہیں نا, ایک صاحب تھے جو گیٹ نمبر 4 کی بہت بات کرتے تھے, آج وہ کہاں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جی یہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کرپٹ کہتی تھی, دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو کرپٹ کہتی تھی, دونوں برسر اقتدار لے آئے. لیکن ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو دونوں کو کرپٹ کہتے تھے اور ان کو پھر کبھی وہ اقتدار سے ہٹا دیتے تھے, پھر کبھی اقتدار میں لے آتے تھے. ان کے بارے میں پہلے سب کو یہ فیڈ کیا جاتا تھا کہ ان کے اوپر یہ کیسز ہیں, اور پھر یکا یک ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ برسر اقتدار آ گئے. تو ہمارے یہاں اقتدار میں آنے اور اقتدار سے جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا مشورہ اپنے اگر آنے والے حکمرانوں کو یہ ہے کہ خدا کے لیے ایک عام آدمی کے لیول پر آ کر سوچا کریں. بہترین. جو لوگ دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں وہ لوگ بسوں اور ٹرانسپورٹ اپنے ٹرین میں سفر کیا کرتے ہیں. وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کو کروڑوں کی گاڑیوں میں, جہازوں میں اس طرح ٹریول نہیں کیا کرتے. تو آپ کا جو طرز حکمرانی ہے وہ پاکستان کی میجورٹی سے کٹا ہوا ہے, پاکستان کی اکثریت سے کٹا ہوا ہے. تو جب جن لوگوں سے آپ ووٹ مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیول پر آ کر کبھی سوچا کریں, یا ان کو اپنے لیول پر لانے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ایک عام آدمی کے گھر کا چولہا کیوں نہیں جلتا. اسے احساس ہوگا. کیونکہ ابھی میں جب گیا تھا لاہور میں تو ایک ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ جی لاہور بہت خوبصورت ہے لیکن اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا, اس لیے کہ مجھے پہلے میں 15 دن کا پیٹرول کی وجہ سے 15 دن کا بجٹ بناتا تھا, آج مجھے روز بجٹ بنانا پڑتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں آپ کہ آپ کی میجورٹی کس لیول پر آ گئی ہے, آپ کی میجورٹی کس لیول پہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. تھوڑا سا احساس کر لیں. ان کو اوپر نہیں لا سکتے تو خود تھوڑا سا نیچے آ جائیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم نے یہ ساری کانورسیشن کی, ہم نے بات کی, لیکن آئی تھنک ایک چیز اس میں سے بڑی مسنگ رہی, نوجوان اور ان کا کردار. کیونکہ اگر ہم نے قوم کی آگے کی بات کرنی ہے, فیوچر کی بات کرنی ہے, گروتھ کی بات کرنی ہے, تو اس میں نوجوانوں کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے, بیکاز دے آر دا فیوچر. اور وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کے پاس امید ہوتی ہے. آج کا جو نوجوان ہے اس میں یہ احساس ہے کہ شاید کہیں امید کم ہو رہی ہے ایک بیٹر فیوچر, ایک بہتر پاکستان میں لائف سٹائل کی, ایک بہتر بنیادی ضروریات ان کو پوری ہونے کی. سو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ریاست اس نقطے پر ضرور سوچے گی اور یہ جو ٹوٹتی ہوئی, ڈگمگاتی ہوئی بہتر مستقبل کی امید ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گی. ہمیں پاکستان پر فخر ہے, ہمیں پاکستان سے پیار ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس میں تو کوئی بحث دو رائے, کوئی ہچکچاہٹ ہے ہی نہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو بہتر کر لے, ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ دے, امید واپس مضبوط ہو جائے, تو پھر سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اجازت دیں جی, اللہ حافظ.